حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے کوئی نادانی نہیں کی جو سلطنت تخت سمنا کے تخت کو لات مارا. وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس لیے کہ اس تخت پر انہیں وہ کامیابی نہیں ملی تھی جس کامیابی کی انہیں تلاش تھی، جس کامیابی کی وہ صالحین میں تھے. اس وقت بھی وہ علماء جلیل القدر علماء میں ان کا شمار تھا، اور اس وقت بھی ایک اونچا مقام تھا، مگر وہ کچھ اور بھی جانا چاہ رہے تھے، اور بھی جانا چاہ رہے تھے. وہ چیز تخت پر نہیں مل رہی تھی تو اسے چھوڑ دیا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ جانتے تھے تخت والوں کا حشر، جانتے تھے کہ تخت والوں کا کیا حشر ہے. بولو، تخت والے اگر تاریخوں میں ان کا ذکر نہ ہو تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. اسی کے پیچھے چنگیز دوڑا، ہلاک ہو گیا، تیمور دوڑا، ہلاک ہو گیا، سب سکندر دوڑا، وہ بھی ہلاک ہو گیا. اور اس کی حسرت بھری اس آواز کو آپ نے سنا ہوگا، سکندر آدھی دنیا کا بادشاہ، اور مرتے وقت یہ کہتا ہے کہ تابوت سے میرے ہاتھ کو باہر کر دیا جائے تاکہ دیکھنے والا سمجھے آدھی دنیا کا بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے. اس دنیا میں آؤ اور یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ، اس دنیا میں آؤ اور یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ. تو مخدوم اس تخت کو لات مار دیتے ہیں جو خالی ہاتھ بھیجتا ہے. اس تخت کو چھوڑ کر کے سمنا کے تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے. یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا، سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. حضور شیخ الاسلام. یہ بتائیے، کسی ایسے محبوب کا نام آپ کے ذہن میں ہے جو سبھی کا محبوب؟ سبھی اس سے محبت کرتے ہو، سبھی اس کے چاہنے والے ہوں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، چاہے وہ مشرک ہو یا موحد، چاہے وہ منافق ہو یا مخلص، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، چاہے وہ بچہ ہو کہ جوان، بوڑھا ہو کہ ادھیڑ. وہ ایسا محبوب جو سبھی کا محبوب، ساری کائنات کا محبوب، اور ایسا کہ اس محبوب کو حاصل کرنے کے لیے کائنات کی یہ ساری گہما گہمی، یہ ہما ہمی، یہ دوڑ دھوپ صرف اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے، اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے لوگ فضاؤں میں تیر رہے ہیں، دریا کا کلیجہ چیر رہے ہیں، مریخ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، سورج کی شعاؤں کی تسخیر کر رہے ہیں، چاند پر پہنچنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. وہی ایک محبوب ہے، ہر جگہ جس کی تلاش ہے. اسی ایک محبوب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قاتل ہوتا ہے، کوئی مقتول ہوتا ہے. یہ سارے ایٹمی تجربات اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے ہیں. یہ میزائلوں کی قطاریں اسی محبوب تک پہنچنے کے لیے ہیں. یہ ٹینکوں کی صفیں اسی محبوب کو اپنانے کے لیے ہیں. جو کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اسی محبوب کے لیے، اور جو قتل ہوتا ہے اسی محبوب کے لیے، بھوکا ہے اسی محبوب کے لیے، پیاسا ہے اسی محبوب کے لیے. آخر وہ کون سا محبوب ہے جو پیاسوں کا بھی محبوب ہے، کھانے والوں کا بھی محبوب ہے، بھوکوں کا بھی محبوب ہے، سبھی کا محبوب ہے؟ اسی محبوب کے لیے یہ ساری یونیورسٹیاں، یہ سارے کالجز، یہ سارے تعلیمی ادارے، یہ ساری ملیں، یہ ساری فیکٹریاں صرف اسی محبوب کے لیے. اگر وہ محبوب نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. وہ محبوب نہ ہوتا تو آخر وہ محبوب کون ہے جو سبھی کا محبوب ہے؟ اس محبوب کا مختصر سا نام ہے کامیابی. سب اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. کون ہے جو کامیاب ہونا نہیں چاہتا؟ سب کامیابی چاہتے ہیں. جو دوسروں کو قتل کرتا ہے کامیابی ہی کے لیے،
جو مقتول ہوتا ہے کامیابی ہی کے لیے، جو فضاؤں میں جا رہا ہے کامیابی ہی کے لیے، جو دریا کا کلیجہ چیر رہا ہے کامیابی ہی کے لیے، کامیابی کے لیے دنیا کو ایک رزمگاہ بنا دیا گیا ہے، کامیابی ہی کے لیے دنیا کو قتل گاہ کی صورت میں پیش کر دیا گیا، کامیابی ہی کے لیے یہ ایٹمی تجربات اور ریڈیائی اکتشافات ہوتے ہیں۔ یہ کامیابی ایک ایسا محبوب ہے جو سبھی کا محبوب، کوئی ایسا نہیں جو کامیابی نہیں چاہتا۔ جو سب سے زیادہ ناکام لوگ ہیں وہ بھی اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے الیکشن ہوتے ہیں، کتنا ٹکراؤ ہوتا ہے، کتنا تصادم ہوتا ہے۔ ہر شخص جیتنے والا بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہارنے والے بھی کامیابی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو کامیابی ایک ایسا محبوب ہے جس کو حاصل کرنے کی سب کوشش کرتے ہیں، مگر یہ محبوب حاصل کیسے، کامیابی کہتے کس کو ہیں، یہاں اختلاف ہو گیا۔ کامیاب ہم ہونا چاہتے ہیں، یہاں تو اتفاق، ساری دنیا کامیابی چاہتی ہے، اس آرزو، اس خواہش، اس تمنا میں سب متفق، مگر کامیابی کہتے کسے ہیں؟ اب لوگوں کی رائے الگ الگ ہو گئی۔ اسی الگ الگ ہونے کی وجہ سے جب رائے الگ ہو گئی تو عمل بھی الگ ہو گیا، کردار بھی الگ ہو گیا۔ تو کسی نے یہ سوچا کہ کامیابی جو ہے مال و دولت سے حاصل ہوتی ہے، وہ مال و دولت کے پیچھے لگ گئے۔ کسی نے سوچا کامیابی حکومت سے حاصل ہوتی ہے، وہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ کسی نے سوچا کہ غریبوں کو تباہ کر دینے سے کامیابی حاصل ہوگی، وہ غریبوں کو پیسنے میں لگ گئے۔ کسی نے سوچا کہ کامیابی اپنے دشمن کو زیر کر دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال ہر شخص کے ایک ایک نظریات تھے، سبوں نے کامیابی کا ایک نقشہ بنایا اور اسی نقشے کے پیچھے دوڑے اور کرنے والے دوڑتے دوڑتے تھک گئے۔ حکومت مل گئی، کامیابی نہیں ملی، دولت مل گئی، کامیابی نہیں ملی، اس لیے کہ بھئی کامیابی کا کم سے کم یہ اثر تو ہو کہ جو کامیاب ہو وہ مطمئن تو ہو، کم سے کم اتنا اثر تو ہونا چاہیے نا۔ یہ کیسی کامیابی ہے کہ ہم کرسی پر بیٹھے ہیں مگر لرز رہے ہیں؟ یہ کیسی کامیابی ہے ہم تخت پر بیٹھے ہیں مگر وحشت زدہ ہیں؟ یہ کیسی کامیابی ہے کہ ہم چاند پر بھی پہنچ رہے ہیں مگر ہمیں تسکین نہیں آ رہی ہے؟ کامیابی اسے کہتے ہیں جو کامیاب، جو مطمئن کر دے، جو سکون دے دے۔ چاند پر پہنچنے سے سکون نہیں ملتا، وہ کامیابی نہیں۔ خنجر کے نیچے لیٹنے سے سکون مل جائے تو یہی کامیابی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر۔ سکون کو تلاش کرنے کے لیے لوگ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں مگر سکون کسی کو نہیں ملتا۔ دولت سے اگر کامیابی حاصل ہوتی تو سب سے بڑے کامیاب انسان کا نام قارون ہوتا۔ حکومت سے اگر کامیابی حاصل ہوتی تو نمرود سب سے زیادہ کامیاب کہا جاتا، مگر وہ بھی ناکام ہو گیا، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس کی حکومت اسے بچا نہ سکی، قارون کا خزانہ اس کے کام آ نہ سکا۔ تو خزانہ رکھنے سے کیا کامیابی جب کام ہی نہ آئے؟ حکومت رکھنے سے کیا کامیابی کہ جب ایک مچھر کے مقابلے میں عاجز، پوری دنیا کا بادشاہ اور ایک مچھر سے عاجز، یہ کیسا کامیاب ہے؟ یہ کیسا کامیاب؟ نمرود ایک ہی مچھر، وہ بھی لنگڑا، وہ مچھر نہیں تھا، وہ عذاب الہی کو مچھر کی شکل میں وہ لنگڑا گھس گیا، ناک میں گھس گیا، بھیجا کاٹنے لگا۔ اب ذرا سا دیکھو اس کی ناکامی، دیکھو دوسروں سے اپنے کو پجانے والا، اپنی پرستش کرانے والا نمرود، جو پرستش کرتے تھے وہی اس کے سر پہ جوتے مار رہے، اور جب تک جوتا لگتا تھا وہ لنگڑا کاٹتا نہیں تھا، اور جیسے جوتا رکا پھر اس نے کاٹنا شروع کر دیا۔ ذرا سا جو تجھے پوچھ رہا اس کا جوتا تیرے سر پر، ایسا بھی معبود کیا نرالا ہے، اپنے بندوں کے جوتے کھا رہا، اپنے بندوں کے جوتے کھا رہا، جوتا لگتے اسی میں وہ ہلاک ہو گیا۔ اور لنگڑا بھی بڑا عجیب تھا
کہ جب کوئی جوتا چھوٹتا تھا تو کاٹنا شروع کر دیتا تھا، اور جب جوتا رک جاتا تھا تو پھر کاٹنا شروع ہو جاتا تھا، پھر بند ہو جاتا تھا۔ خیر، نمرود کو جو ملا وہ ملا، ہم کو بھی ایک نسخہ مل گیا کہ اگر کسی کے دماغ میں اس طرح کے کیڑے آ جائیں تو اس کا ایک پرانا علاج ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ ذرا سا سوچو، انسان اس قدر مجبور۔ اسی لیے میں اکثر پوچھا کرتا ہوں یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، اور اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، اس سب چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچے، اگر وہ ہم سے یہ کہیں کہ اے مسلمانوں ہم نے چاند دیکھا، کیا ان کے کہنے سے عید مناؤ گے؟ نہیں مناؤ گے نا؟ تو جن کے کہنے سے ہم چاند کا دیکھنا نہ مانے، ان کے کہنے سے پہنچنا کیسے مانے؟ جو آسان کام ہے، جب وہ نہیں مانے تو پہنچنے کا ماننے کا سوال کیا ہے؟ مگر پھر بھی ہمیں اصرار نہیں، وہ تو مدعی ہے کہ ہم پہنچے، تو ان سے میں اکثر سوال کیا کرتا ہوں، پہنچے تو کیا لائے؟ پہنچے اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے چاند پر پہنچے، دنیا کے لیے سکون لائے، چین لائے، اطمینان لائے، اس دنیا کے لیے کیا لائے؟ تو جواب دیتے ہیں خاک لائے۔ اس اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے خاک لائے؟ بے وقوف، ہماری دنیا میں پتھروں کی کیا کمی تھی کہ کچھ اور بڑھا دیا؟ اس کے آنے سے کیا ہوا؟ اور کیا تعجب ہے، جب چاند کی طرف یہ جا رہے ہوں گے تو چاند بھی مسکراتا ہوگا، یہ دنیا کے احمق لوگ آ گئے ہیں، یہ دنیا کے احمق لوگ کامیابی لینے کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں، اور کچھ تعجب نہیں، زبان حال سے وہ یہ بھی کہتا ہو، ارے بے وقوف ہو، کامیابی یہاں نہیں ملے گی، عزت یہاں نہیں ملے گی، شرافت یہاں نہیں ملے گی، کرامت یہاں نہیں ملے گی، فضیلت یہاں نہیں ملے گی، کامیابی اگر تجھے لینا ہے تو ادھر جا جس کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے ہو گیا تھا، کامیابی وہاں ملے گی، ادھر جا، کامیابی وہاں ملے گی۔ کامیاب وہ کرے گا جس نے بلال حبشی کو کامیاب کیا، جس نے ویسے کرنی کو کامیاب کیا، جس نے سلمان فارسی کو کامیاب کیا۔ کامیابی کے لیے تجھے آفاق کی آسمان کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رخ بدل دینے کی ضرورت ہے، اپنا چہرہ گنبد خضرا کی طرف کر دینے کی ضرورت ہے۔ نہیں ملتی کامیابی، کامیابی کے نسخے۔ تو دوست ایک بات اور ہم بتائیں، اسلام بھی ہمیں کامیاب کرنے ہی کے لیے آیا ہے، وہ بھی فتح و ظفر ہی کا دین ہے، وہ ہمارے پاس کامیابی کا نسخہ لینے آیا ہے۔ اب چلو اسلام سے پوچھا جائے، اے اسلام تو بتا دے کہ انسان حقیقی معنوں میں کامیاب کیسے ہوتا ہے، انسان کو سکون کہاں ملتا ہے، اطمینان کہاں ملتا ہے۔ اور یہ ایک بات بتا دوں، اگر اسلام نے یہ کہہ دیا کہ کامیابی دولت سے ملتی ہے تو میں کہہ دوں گا پھر اسلام غریبوں کا دین نہیں بن سکتا۔ بے شک، اگر کہہ دیا کہ کامیابی تخت و تاج سے ملتی ہے تو اسلام ان کا دین نہیں ہو سکتا جو تخت و تاج سے دور نظر آ رہے ہیں۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کامیابی کھانے پینے سے ملتی ہے تو اسلام پینے والوں کھانے والوں کا تو دین بن جائے گا، بھوکے اور پیاسوں کا دین نہیں بنے گا۔ اور وہ جب ساری کائنات کے لیے کامیابی کا نسخہ لے آیا ہے تو وہ ایسا ہی نسخہ بتائے گا جس سے غریب بھی کامیاب ہو، امیر بھی کامیاب ہو، تلوار چلانے والا بھی کامیاب ہو، خنجر کے نیچے لیٹنے والا بھی کامیاب ہو، کھانے والا بھی کامیاب ہو، بھوکا بھی کامیاب ہو۔ ایسے ہی نسخہ اسلام پیش کرے گا، اسلام ایسے ہی نسخہ پیش کرے گا۔ تو کیا اسلام کا نسخہ کیا ہے؟ اے دوستو، اس طرح سے کامیابی کے جو تو نے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں اس سے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ تیری عقل کی پیداوار ہے، تیری عقل نے یہ کہا کہ ایسے کامیاب ہوگا۔ کبھی خالق عقل سے بھی پوچھ لو، خالق عقل سے بھی پوچھ لو کہ کامیابی ہوگی کیسے، کامیابی کیسے ملے گی؟ تو وہاں سے جواب ملا، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا، کامیاب وہ ہے۔ کامیاب کی پہلی پہچان کیا ہے؟ اس کا دل ستھرا ہوتا ہے، اس کا دل مزکو مصفا ہوتا ہے۔ اور دوسرا،
کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے، کامیاب وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے نمازیں پڑھتا رہے، خدا کو یاد کرتا رہے، اس کی عبادت کرتا رہے۔ اب کامیابی کو اسلام نے دل کو ستھرا کرو، خدا کو یاد رکھو، خدا کی عبادت کرتے رہو۔ بس یہ چیز، اب یہ ایسی چیز ہے کہ غریب بھی کرے تو کامیاب، امیر بھی کرے تو کامیاب، بھوکا بھی کرے تو کامیاب، کھانے والا بھی کرے تو کامیاب۔ ایسا نسخہ بتایا جس کے لیے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دیا ہے کامیاب لوگوں نے۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے کوئی نادانی نہیں کی جو سلطنت تخت سمنا کے تخت کو لات مارا۔ وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس تخت پر انہیں وہ کامیابی نہیں ملی تھی جس کامیابی کی انہیں تلاش تھی، جس کامیابی کی وہ صالحین میں تھے۔ اس وقت بھی وہ علماء جلیل القدر علماء میں ان کا شمار تھا، اور اس وقت بھی ایک اونچا مقام تھا، مگر وہ کچھ اور بھی جانا چاہ رہے تھے، وہ چیز تخت پر نہیں مل رہی تھی تو اسے چھوڑ دیا۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ جانتے تھے، تخت والوں کا حشر جانتے تھے کہ تخت والوں کا کیا حشر ہے۔ بولو، تخت والے اگر تاریخوں میں ان کا ذکر نہ ہو تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اسی کے پیچھے چنگیز دوڑا، ہلاک ہو گیا، تیمور دوڑا، ہلاک ہو گیا، سکندر دوڑا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور اس کی حسرت بھری اس آواز کو آپ نے سنا ہوگا، سکندر آدھی دنیا کا بادشاہ، اور مرتے وقت یہ کہتا ہے کہ تابوت سے میرے ہاتھ کو باہر کر دیا جائے تاکہ دیکھنے والا سمجھے آدھی دنیا کا بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس دنیا میں آؤ اور یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ، اس دنیا میں آؤ اور یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ تو مخدوم اس تخت کو لات مار دیتے ہیں جو خالی ہاتھ بھیجتا ہے۔ اس تخت کو چھوڑ کر کے، سمنا کے تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے۔ یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا، سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ حضور شیخ الاسلام۔ ارے دیکھیے، کوئی وجہ ہے نا جو آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ایسا نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ چنگیز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تیمور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہٹلر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ذرا ایسا کیوں نہیں نعرہ لگاتے؟ یہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے بتا دیا کہ کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے پیچھے دوڑنے سے کامیابی نہیں حاصل ہوتی، بلکہ ایسا ہو جائے دنیا تمہارے پیچھے دوڑے، دنیا تمہارے پیچھے دوڑے۔ دنیا کا بھی عجیب حال ہے، اس کے پیچھے چلو تو نہیں ملتی، اس کے پیچھے چلو تو نہیں ملتی۔ کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کیا، دوڑنے والے دوڑتے رہے، ہلاک ہو گئے، مگر دنیا نہیں ملی جتنا وہ چاہتے تھے۔ تو اچھی مثال کسی نے دی ہے کہ دنیا کی مثال ایسی جیسے تمہارا سایہ، اپنے سائے کو پکڑو، دوڑو، دوڑتے 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 دم نکل جائے گا، سایہ ہاتھ نہیں لگے گا، اور اتنا قریب رہے گا چھوڑ کے بھاگتا بھی نہیں کہ چھوڑ کے سایہ بھاگ جائے تو ہم بھی اطمینان میں کب نہیں ملنے والا، اتنا قریب، اب ملا اب ملا اب ملا اب ملا، زندگی کٹ جاتی ہے، اتنا قریب کہ دوڑاتا ہی ہے اور ملا نہیں، اور ذرا اس سے منہ موڑ کے بھاگو تو پیچھے پیچھے، جتنی تیزی تم بھاگو گے اتنا ہی تیز، تمہیں چھوڑتا بھی نہیں۔ تو جو دنیا کے پیچھے دوڑے دنیا اسے نہیں ملی، اور جنہوں نے دنیا کو لات مار دیا دنیا آج تک انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں، آج تک چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔